بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انعام پارٹ نمبر 2۔ یخفون من قبل، چھپاتے تھے پہلے، نمبر 1۔ ولو ردوا لعادوا، پھر اگر بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی کام کریں، لما نہوا عنہ، جسے منع کیے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، نمبر 2۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، نمبر 3۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، فرمائے گا تو چکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے، نمبر 4۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا، حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، وہم یحملون اوزارہم، اور اٹھاویں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھاویں گے، نمبر 5۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تفسیر، نمبر 1، یعنی اب بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا عزم صحیح اور ایمانی رغبت و شوق سے نہیں، بلکہ جب مجازات و مکافات عمل کا وہ منظر سامنے آ گیا جسے باوجود وضوح ادلہ انکار کے پردہ میں چھپایا کرتے تھے، عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھ لیا، تمام اعمال شنیعہ کا جو چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے راز فاش ہو گیا، ابھی جو واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہہ چکے تھے اس جھوٹ کی بھی قلعی کھل گئی، غرضے کے بدی کے جو اثرات مخفی اور غیر مرئی طور پر اندر ہی اندر ان نالائقوں کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے، وہ دردناک عذاب کی صورت میں ممثل ہو کر سامنے آ گئے، تو محض جان بچانے کے لیے دوبارہ دنیا میں واپس کیے جانے کی تمنا کرنے لگے، نمبر 2۔ مشرکین جھوٹے ہیں، یعنی اب بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس ہو کر پکے ایماندار بن جائیں گے اور ہرگز آیات اللہ کی تکذیب نہ کریں گے۔ یہ اشقیاء اگر دنیا میں واپس کر دیے جائیں تو بدی اور شرارت کی جو قوتیں ان میں رکھی ہیں پھر انہی کو کام لائیں گے، اور جس مصیبت سے گھبرا کر واپس جانے کی تمنا کر رہے ہیں اسے خواب و خیال کی طرح فراموش کر دیں گے، جیسا کہ بسا اوقات دنیاوی مصائب و مہالک میں پھنس کر آدمی انابت و توبہ اختیار کر لیتا ہے، پھر جہاں چند روز گزرے کچھ بھی یاد نہیں رکھتا کہ اس وقت کیا عہد و پیمان کیے تھے، کَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، نمبر 3، یعنی خوب مزے اڑا لو، دنیاوی عیش کو خواہ مخواہ فکر آخرت سے منغص مت کرو، یہی حال آج کل یورپ کے مادہ پرستوں کا ہے، نمبر 4، یعنی جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور بحث بعد الموت وغیرہ کے اقرار سے چارہ نہ رہے گا تب کہا جائے گا کہ انکار حقیقت اور کفر بالمعاد کا مزہ چکھو، نمبر 5۔ انسان کی بڑی شقاوت اور بدبختی یہ ہے کہ لقاء اللہ سے انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے، یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو تب بے فائدہ کف افسوس ملتا رہ جائے کہ ہائے میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں یا یوم قیامت کے لیے تیاری کرنے میں کیسی ناقابل تلافی کوتاہی کی، اس وقت اس افسوس و حسرت سے کچھ نہ ہوگا، جرموں اور شرارتوں کے بارے گراں کو جس سے اس کی پشت خمیدہ ہو گئی، یہ ناوقت کا تأسف و تحسر ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گا۔ للذین یتقون، پرہیزگاروں کے لیے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، نمبر 1۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، فانہم لا یکذبونک، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقد کذبت رسل من قبلک، اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، فصبروا علی ما کذبوا، پس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ایذا پر یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے، نمبر 2۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر تجھ پر گراں ہے اعراضهم ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ،
پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لجمعہم علی الہدی تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، فلا تکونن من الجاہلین، سو تو مت ہو نادانوں میں۔ نمبر 3 تفسیر نمبر 1، کفار تو یہ کہتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے سوا کوئی زندگی ہی نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی اور مقدر زندگانی حیات اخروی کے مقابلے میں محض ہیچ اور بے حقیقت ہے۔ یہاں کی زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی درستی میں خرچ کیے جائیں۔ بقیہ تمام اوقات جو آخرت کی فکر و تیاری سے خالی ہوں، ایک عاقبت اندیش کے نزدیک لہو و لعب سے زائد وقت نہیں رکھتے۔ پرہیزگار اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی گھر آخرت کا گھر اور ان کی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ نمبر 2 خلائق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ خلائق کے حال پر شفقت و ہمدردی سارے جہان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ آپ ان بدبختوں کی تکذیب و اعراض، مستقبل کی تباہی اور مشرکانہ و ملحدانہ کلمات سے سخت رنج اور صدمہ محسوس فرماتے تھے۔ ان آیات میں آپ کو تسلی اور ان اشقیاء کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اعراض و تکذیب سے اس قدر دلگیر اور بے چین نہ ہوں۔ یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں فی الحقیقت آپ کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ آپ کو تو پہلے سے بال اتفاق صادق و امین سمجھتے تھے، بلکہ خدا کی آیات و نشانات کا جو پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق و تبلیغ کے لیے بھیجی گئی ہیں جان بوجھ کر از راہ ظلم و عناد انکار کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان ظالموں کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیے، وہ خود ان کے ظلم اور آپ کے صبر کا پھل دینے والا ہے۔ انبیاء سابقین کے ساتھ بھی جن کے کچھ حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں، ان کی قوموں نے تکذیب و اظہار ثانی کا برتاؤ کیا، جس پر خدا کے معصوم پیغمبر نہایت اولو العزمی سے صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ حسب وعدہ خدا کی مدد پہنچی اور بڑے زبردست متکبرین کے مقابلے میں ان کو مظفر و منصور کیا گیا۔ آپ سے جو نصر و ظفر کے وعدے کیے گئے ہیں ایک ایک کر کے پورے ہوں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، مگر خدا کا وعدہ نہیں ٹل سکتا۔ کس کی طاقت ہے جو خدا کی باتوں کو بدل ڈالے، یعنی جو اس نے کہا اسے واقع نہ ہونے دے۔ مکذبین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جنگ حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس نے ان کو اپنا سفیر اعظم اور معتمد بنا کر کھلے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان خدائی نشانات کی تکذیب ہے۔ نمبر 3 کفار کا مطالبہ معجزات۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا نشان رہنا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھ کر یقین کر لے اور ایمان لانے پہ مجبور ہو جایا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے، شاید آپ کے دل نے چاہا ہوگا کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس لیے حق تعالیٰ نے یہ تربیت فرمائی کہ تکوینیات میں مشیت الہی کے تابع رہو۔ تکوینی مصالح اس کو مقتضی نہیں کہ ساری دنیا کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیا جائے، ورنہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ بدون توسط پیغمبروں اور نشانوں کے شروع ہی سے سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا۔ جب خدا کی حکمت ایسے مجبور کن معجزات اور فرمائشی نشانات دکھلانے کو مقتضی نہیں تو مشیت الہی کے خلاف کسی کو یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ زمین یا آسمان میں سے سرنگ یا سیڑھی لگا کر ایسی فرمائشی اور مجبور کن معجزہ نکال کر دکھلا دے۔ خدا کے قوانین، حکمت و تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو زندہ کر دے گا اللہ، پھر اس کی طرف لائے جائیں گے۔ نمبر 1 وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نمبر 2 قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ نمبر 3 وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوں سے، الا امم امثالکم، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ نمبر 4 والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ نمبر 5 من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے۔ نمبر 6 ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعہ، یا آوے تم پر قیامت۔ تفسیر نمبر 1 یعنی سب نے سے توقع نہ رکھو کہ مانیں گے، جس کے دل کے کان بہرے ہو گئے وہ سنتے ہی نہیں، پھر مانیں گے کس طرح؟ ہاں یہ کافر جو قلبی و روحانی حیثیت سے مردوں کی طرح ہیں، قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے اور ان چیزوں کو مانیں گے جن کا انتظار کرتے تھے۔
نمبر 2، یعنی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری جن کی وہ فرمائش کرتے تھے، کما فی قوله تعالی وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا۔ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10۔ ورنہ ویسے تو آپ پر بے شمار علمی و عملی معجزات و نشانات بارش کی طرح اترتے رہتے تھے۔ نمبر 3، یعنی خدا فرمائشی معجزات دکھلانے سے عاجز نہیں، لیکن جن قوانین حکمت و رحمت پر نظام تکوینی کی بنیاد ہے تم میں کہ اکثر ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں، ان قوانین کا اقتضا یہی ہے کہ تمام فرمائشی معجزات نہ دکھلائے جائیں۔ نمبر 4، فرمائشی معجزات نہ دکھلانے کی حکمت۔ ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبہ کیا گیا ہے جو فرمائشی نشانات نہ دکھلانے جانے میں مرعی ہیں، یعنی تمام حیوانات خواہ زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہے۔ ان میں ہر نوع کو حق تعالیٰ نے ایک خاص وضع اور فطرت پر پیدا کیا جو ان کے معین خواص و افعال کے دائرہ میں کام کرتی ہے۔ کوئی جانور اپنے افعال و حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت نے باعتبار اس کی فطرت و استعداد کے مشخص کر دیے ہیں ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ ابتدائی آفرینش سے آج تک کسی حیوان نے اپنے نوع کے محدود دائرہ عمل میں کسی طرح ترقی نہیں کی۔ اسی طرح ہر چیز کی استعداد و فطرت کو خیال کر لیجئے، حق تعالیٰ کے علم قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر و تربیت کے اصول و فروع منضبط ہیں۔ کوئی چیز نہ اس زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل انضباط تو انتظام سے باہر جا سکتی ہے۔ انسان جنس حیوان میں با اختیار اور ترقی کن حیوان ہے۔ اسی کسب و اختیار اور ترقی کن عقل و تمیز کی موجودگی میں اس کے نظام تکوینی اور قانون حیات کو دوسرے تمام حیوانات سے ایسا اعلیٰ اور ممتاز بنا دیا ہے کہ اب اسے حیوان کہتے بھی شرم آتی ہے۔ وہ برخلاف باقی حیوانات کے دیکھنے، سننے اور پوچھنے سے نئی نئی معلومات حاصل کرتا اور قوت فکریہ سے ان کو ترتیب دے کر حیات جدید کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ نیک و بد میں تمیز کرنے، نافع و ضار کے پہچاننے، آغاز و انجام سمجھنے پر قادر اور کسی عمل کے کرنے یا چھوڑنے میں فی الجملہ آزاد ہے۔ اس لیے اس کو خدا کی جانب سے ایسے نشانات دکھلائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا موقع مل سکے اور فکر و کسب کی فطری آزادی کو سلب کرنے والے نہ ہوں، اور اگر وہ خدا کے دیے ہوئے قوائے عقلیہ سے ٹھیک طور پر ان میں غور کرے تو اسے حق و باطل اور نیک و بد کی تمیز کرنے میں کچھ وقت نہ ہو۔ بس ایسے فرمائشی نشانات و معجزات کی درخواست کرنا جو بہمہ وجوہ ایمان لانے پر مجبور کر دیں انسان کی فطری آزادی اور اس کے نظام ترکیبی کو تباہ کرنے بلکہ انسان کو عام حیوانات کی صف میں اتار لانے کا مرادف ہے۔ اور اگر فرمائشی نشانات بہمہ وجوہ مجبور کن نہ ہو تو ان کا دکھلانا بیکار ہے، کیونکہ ان میں بھی وہی غیر ناشی عن دلیل شکوک و شبہات پیدا کر لیے جائیں گے جو ہزاروں غیر فرمائشی نشانات میں کیے جا چکے۔ نمبر 5، نہ کہنے والے کی سنتے ہیں، نہ خود دوسروں سے پوچھتے ہیں اور نہ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سب قوا اپنی بے اعتدالیوں سے بیکار کر لیے تو حق کی تصدیق و قبول کا کیا ذریعہ ہو۔ نمبر 6، گمراہ کرنا انہی کو چاہتا ہے جو خود ذرائع ہدایت کو اپنے اوپر مسدود کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 22۔ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو۔ ان شاء، اگر چاہتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑاویں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تضرعوا، پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے۔ وزین لہم الشیطان، اور بھلے کر دکھلائے ان کو شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو کام وہ کر رہے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم، کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فاذا هم مبلسون، بس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ نمبر 2، فقطع دابر القوم، پھر کٹ گئی جڑ۔ تفسیر۔ نمبر 1، مشرکین مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں
جب اندھے بہرے گونگے ہو کر آیات اللہ کو جھٹلایا اور گمراہی کی عمیق غار میں جا پڑے، اس پر اگر دنیا میں یا قیامت میں خدا کا سخت عذاب نازل ہو تو سچ سچ بتلاؤ کہ خدا کے سوا اس وقت کسے پکارو گے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی جب گھر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدا واحد کو پکارتے ہو اور سب شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس پر اگر خدا چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ نزول عذاب یا ہول قیامت سے بچانے والا بجز خدا کے اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس قدر حماقت اور اندھا پن ہے کہ اس خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر کے اس کے نازل کی ہوئی آیات کی تکذیب اور فرمائشی آیات کا مطالبہ کرتے ہو۔ نمبر 2، پچھلی امتوں کا انجام۔ گزشتہ آیت میں عذاب آنے کا احتمال بیان ہوا تھا۔ اب واقعات کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے عذاب آ چکے ہیں۔ نیز متنبع فرما دیا کہ جب مجرم کو ابتداءً ہلکی تنبیہ کی جائے تو اس کو معاً خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے، سخت دلی اور اغوائے شیطانی سے اسے ہلکا نہ سمجھے۔ موضح القرآن میں ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گڑ گڑایا اور توبہ کی تو بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلوا دیا اور وسعت عیش کے دروازے کھولے۔ جب نعمتوں کی شکر گزاری اور انعام و احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو دفعتاً بے خبر پکڑا گیا۔ یہ ارشاد ہے کہ آدمی کو گناہ پر تنبیہ پہنچے تو شتاب توبہ کرے، یہ راہ نہ دیکھے کہ اس سے زیادہ پہنچے تو یقین کروں۔ الذین ظلموا، ان ظالموں کی، والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ نمبر 1، قل ارأیتم، تو کہہ دیکھو تو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر چھین لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان، وابصارکم، اور آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر۔ نمبر 2، من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے؟ نمبر 3، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، تو کہہ دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک۔ نمبر 4، او جہرتاً، یا ظاہر ہو کر، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا۔ نمبر 5، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ فمن آمن واصلح، پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غمگین ہو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، یمسہم العذاب بما کانوا، ان کو پہنچے گا عذاب اس لیے کہ۔ تفسیر نمبر 1، ظالموں کا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموعہ عالم کے لیے رحمت عظیم ہے، اس لیے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا۔ نمبر 2، نہ تم سن سکو، نہ دیکھ سکو، نہ دل سے سمجھ سکو۔ نمبر 3، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی توبہ میں دیر نہ کرے، جو کان اور آنکھ اور دل اس وقت ہے شاید پھر نہ ملے، اس لیے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو سکے۔ نمبر 4، اچانک، یعنی وہ عذاب جس کے کچھ علامات پہلے سے ظاہر نہ ہوں، ولہٰذا جہرتاً سے مراد وہ عذاب ہوگا جس کے آنے سے قبل علامات ظاہر ہونے لگیں۔ نمبر 5، یعنی توبہ میں دیر نہ کرنا چاہیے، شاید اس دیر میں عذاب پہنچ جائے جس کا خمیازہ صرف ظالموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اگر پہلے ہی ظلم و عدوان سے توبہ کر چکا ہوگا تو اس عذاب سے بچ رہے گا۔ یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ نمبر 1، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ نمبر 2، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو کہہ دے کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون، سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ نمبر 3، وانذر به الذین یخافون، اور خبردار کرتے اس قرآن سے ان لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے، لیس لہم من دونہ، اس طرح پر کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی نہ ہوگا، ولی ولا شفیع، اور نہ حمایتی ہوگا نہ سفارش کرنے والا۔ نمبر 4، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ نمبر 5، ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ، اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہ، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ نمبر 6، ما علیک من حسابہم، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ، فتطردہم، کہ تو ان کو دور کرنے لگے۔ تفسیر نمبر 1، بعثت انبیاء کا مقصد، یعنی تم جو عذاب الہی سے نہ ڈر اور بے فکر ہو کر بیہودہ فرمائشیں اور
دوراز کار سوالات کر کے پیغمبر علیہ السلام کو دق کرتے اور ان کی تصدیق کے لیے خود ساختہ معیار تراشتے ہو، خوب سمجھ لو کہ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری ایسی واہی تباہیں فرمائشیں پوری کرتے رہا کریں۔ ان کی بعثت کی غرض صرف تبشیر و انذار اور تبلیغ و ارشاد ہے۔ وہ خدا کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ فرما برداروں کو بشارات سنیں اور نافرمانوں کو ان کے انجام بد پر متنبہ کر دیں۔ آگے ہر شخص کی کمائی اس کے ساتھ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاداً اور عملاً اپنی حالت درست کر لی، حقیقی امن اور چین اس کو نصیب ہوا، اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے روگردانی کی، وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم کے نیچے آ گیا، العیاذ باللہ۔ نمبر 2، منصب رسالت کی حقیقت۔ اس آیت میں منصب رسالت کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو، اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اس کے قبضہ میں ہیں۔ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضرور ہی کر دکھلائے۔ یہ تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دیا کرے۔ یا نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم و خواص بشریہ سے اپنی برات و نزاہت کا ثبوت پیش کرے۔ جب ان باتوں میں سے وہ کسی چیز کا مدعی نہیں تو فرمائشی معجزات اس سے طلب کرنا یا ازراہ تعنت و عناد اس قسم کا سوال کرنے کہ قیامت کب آئے گی، یا یہ کہنا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، اور انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، نبی اور غیر نبی کا فرق، یعنی اگرچہ پیغمبر نوع بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نوع نہیں، لیکن اس کی اور باقی انسانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں، علمی اور عملی۔ قوت علمیہ کے اعتبار سے نبی اور غیر نبی میں اعمیٰ و بصیر، اندھے اور سو آنکھیں کا تفاوت سمجھنا چاہیے۔ نبی کے دل کی آنکھیں ہر وقت مرضیات الہی اور تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لیے کھلی رہتی ہیں، جس کے بلا واسطہ مشاہدہ سے دوسرے انسان محروم ہے۔ اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں رضائے الہی اور حکم خداوندی کے تابع و منقاد ہوتے ہیں۔ وہی سماوی اور احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی ان کا قدم اٹھ سکتا ہے، نہ زبان حرکت کر سکتی ہے۔ ان کی مقدس ہستی، اعمال و اخلاق اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور مامور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 4، یعنی جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے اور ازراہ تعنت و عناد آیات اللہ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، ان سے قطع نظر کیجیے، کیونکہ تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا اور ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں۔ اب وہی الہی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو متنبہ کرنے کا مزید اہتمام فرمائیے جن کے دلوں میں محشر کا خوف اور عاقبت کی فکر ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآنی سے منتفع ہوں۔ نمبر 5، یعنی یہ سن کر گناہ سے بچتے رہیں۔ نمبر 6، یعنی رات دن اس کی عبادت میں حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ فتکون من الظالمین، پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں۔ نمبر 1، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ، اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں من اللہ علیہم، جن پر اللہ نے فضل کیا، من بیننا ہم سب میں، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر والوں کو۔ نمبر 2، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے، فقل، تو کہہ دے، سلام علیکم، تو سلام ہے تم پر، کتب ربکم، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کو، انہ من عمل منکم سوءا، کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی، بجہالت، ناواقفیت سے، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور نیک ہو جاوے، فانہ غفور الرحیم، تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتوں کو، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گناہ گاروں کا۔ نمبر 3، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تو کہہ دے کہ مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، تو کہہ میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جب ان کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہے کہ شب و روز خدا کی عبادت و رضا جوئی میں مشغول رہتے ہیں، تو اسی کے مناسب ان سے معاملہ کیجیے۔ ان کا باطنی حال کیا ہے یا آخری انجام کیا ہوگا، اس کے تفتیش و محاسبہ پر معاملات موقوف نہیں ہو سکتے۔ یہ حساب نہ آپ کے
نہ آپ کا ان کے ذمہ ہے نہ ان کا آپ کے، لہٰذا اگر بالفرض آپ دولت مندوں کی ہدایت کے تمام ان غریب مخلصین کو اپنے پاس سے ہٹانے لگیں تو یہ بات بے انصافی کی ہوگی۔ موضح القرآن میں ہے، کافروں میں بعض سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تمہاری بات سننے کو ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے پاس بیٹھتے ہیں رذیل لوگ، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی خدا کے طالب اگرچہ غریب ہیں انہی کی خاطر مقدم ہے۔ نمبر 2، یعنی دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا ہے کہ ان کو ذلیل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا لائق ہیں اللہ کے فضل کے، اور اللہ ان کے دل میں دیکھتا ہے کہ اللہ کا حق مانتے ہیں۔ نمبر 3، مومنین کو خوشخبری۔ پہلے فرمایا تھا کہ پیغمبر تبشیر و انذار کے لیے آتے ہیں، چنانچہ اس رکوع کے شروع میں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ إِلَى آخری سے شان انذار کا استعمال تھا۔ اب مومنین کے حق میں شان تبشیر کا اظہار ہے، یعنی مومنین کو کامل سلامت اور رحمت و مغفرت کی بشارت سنا دیجیے تاکہ ان غریبوں کا دل بڑھے اور دولت مند متکبرین کے طعن و تشنیع اور تحقیر آمیز برتاؤ سے شکستہ خاطر نہ رہیں۔ اس لیے ہم احکام و آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں، نیز اس لیے مومنین کے مقابلہ میں مجرمین کا طریقہ بھی واضح ہو جائے۔ تنبیہ، یہ جو فرمایا کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت سے، اس سے شاید یہ غرض ہو کہ مومن جو برائی یا معصیت کرتا ہے، خواہ نادانستہ ہو یا جان بوجھ کر، وہ فی الحقیقت اس برائی اور گناہ کے انجام بد سے ایک حد تک ناواقف اور بے خبر ہی ہو کر کرتا ہے۔ اگر گناہ کے تباہ کن نتائج کا پوری طرح انذار و استحضار ہو تو کون شخص ہے جو اس پر اقدام کی جرأت کرے گا؟ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ نمبر 1، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ نمبر 2، ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس نہیں جس چیز کو تم جلدی کر رہے ہو۔ نمبر 3، ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوا اللہ کے، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، بیان کرتا ہے حق بات اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بی، تو کہے اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا تمہارے درمیان میرے اور درمیان تمہارے۔ نمبر 4، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتیح الغیب، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، لا یعلمها الا ہو، کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ جانتا ہے اس کو۔ ولا حبۃ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں۔ ولا رطب، اور نہ کوئی ہری چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی، مگر وہ سب۔ تفسیر نمبر 1، مشرکین کو انذار۔ گزشتہ آیات میں وہ چیزیں بیان ہوئیں جو مومنین سے کہنے کے لائق ہیں۔ اس رکوع میں ان امور کا تذکرہ ہے جو مجرمین اور مکذبین کے حق میں قابل خطاب ہے، یعنی آپ فرما دیجئے کہ میرا ضمیر، میری فطرت، میری عقل، میرا نور شہود اور وحی الہی جو مجھ پر اترتی ہے، یہ سب مجھ کو اس سے روکتے ہیں کہ میں توحید کامل کے زیادہ سے ذرا بھی قدم ہٹاؤں۔ خواہ تم کتنے ہی حیلے اور تدبیریں کرو، میں کبھی تمہاری خوشی اور خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بفرض محال اگر پیغمبر کسی معاملے میں وحی الہی کو چھوڑ کر عوام کی خواہشات کا اتباع کرنے لگیں تو خدا نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا تھا معاذ اللہ وہی خود بہک گئے، پھر ہدایت کا بیچ دنیا میں کہاں رہ سکتا ہے۔ نمبر 2، یعنی میرے پاس خدا کے صاف و صریح شہادت اور واضح دلائل پہنچ چکے جن کے قبول سے سرم و انحراف نہیں کر سکتا، تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کا انجام سوچ لو۔ نمبر 3، یعنی عذاب الہی ہے، چنانچہ کفار کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ حق ہے جس کی ہم تکذیب کر رہے ہیں تو آپ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دیجئے یا ہم پر کوئی اور سخت عذاب بھیج دیجئے۔ نمبر 4، عذاب دینا اور فیصلہ کرنا رسول کا کام نہیں، یعنی جس پر چاہے جب چاہے اور جس قسم کا چاہے عذاب بھیجے یا نہ بھیجے، ویسے ہی توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کا حکم اور زور اس کے سوا نہیں چلتا، وہ دلائل و براہین کے ساتھ حق کو بیان کر دیتا ہے، پھر جو نہ مانے ان کے متعلق بہترین فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر ان کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا میرے قبضے اختیار میں ہوتا اور یہ نزول عذاب میں جلدی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک کبھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو خدا ہی کے علم محیط اور علم عظیم، حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا پرتو ہے کہ بے شمار مصالح و حکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جاننے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ آئندہ آیات میں اس کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا ذکر ہے تاکہ ثابت ہو کہ تاخیر عذاب
جہل یا عجز کی بنا پر نہیں۔ کتاب مبین میں ہے نمبر 1 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں۔ نمبر 2 وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں۔ نمبر 3 ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے۔ نمبر 4 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم، پھر خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 5 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ نمبر 6 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ نمبر 7 وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ نمبر 8 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مالک ہے ان کا ہے سچا، الا لہ الحکم، سن رکھو حکم اسی کا ہے، وهو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ نمبر 9 قل من ينجيكم من ظلمات البر، تو کہہ کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے، والبحر، اور دریا کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت میں کہ تم پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے۔ تفسیر نمبر 1 اللہ کا علم ازلی اور لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں جو چیز ہوگی وہ علم الہی میں پہلے ہوگی۔ اس اعتبار سے مضمون آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عالم غیب و شہادت کی کوئی خشک و تر اور چھوٹی بڑی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی محیط سے خارج نہیں ہو سکتی۔ بناء علیہ ان ظالموں کے ظاہری و باطنی احوال اور ان کی سزا دہی کے مناسب وقت و محل کا پورا علم اسی کو ہے۔ تنبیہ مفاتیح جن علماء نے مفتح بفتح المیم کے جمع قرار دیا ہے، انہوں نے مفاتیح الغیب کا ترجمہ غیب کے خزانوں سے کیا ہے، اور جن کے نزدیک مفتح بکسر المیم کی جمع ہے، وہ مفاتیح الغیب کا ترجمہ مترجم رحمۃ اللہ علیہ کے موافق کرتے ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں۔ مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں، وہی ان میں سے جس خزانہ کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے۔ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل وغیرہ آلات ادراک کے ذریعے سے علوم غیبیہ تک رسائی پا سکے۔ یہ جتنے عجوب اس پر منکشف کر دیے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کر لے، کیونکہ علوم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں، خواہ لاکھوں کروڑوں جزئیات و واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو، تاہم غیب کے اصول و کلیات کا علم، جن کو ہم مفاتیح غیب کہنا چاہیے، حق تعالیٰ نے اپنے ہی لیے مخصوص رکھا ہے۔ نمبر 2 معاد کا بیان، یعنی شب میں سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال تک سے بے خبر ہو جاتا ہے، گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی گئیں۔ نمبر 3 یعنی دن میں جو کچھ چلنا پھرنا، نقل و حرکت اور کسب و اکتساب واقع ہوتا ہے وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ خدا کے علم میں موجود ہے۔ نمبر 4 یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سوتے رہ جاتے، لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5 اعمال کی نگرانی، دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا، پھر سو کر اٹھنا، یہ روزمرہ کا سلسلہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے دنیا کی زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ اس لیے نیند اور بیداری کے تذکرہ کے ساتھ مسئلہ معاد پر متنبہ کر دیا گیا۔ نمبر 6 یعنی وہ فرشتے جو تمہاری اور تمہارے اعمال کی نگہداشت کرتے ہیں۔ نمبر 7 یعنی جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ نمبر 8 یعنی جس وقت اور جس طرح جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے، اس میں وہ کسی طرح کی رعایت یا کوتاہی نہیں کرتے۔ نمبر 9 یعنی ایک لحظہ میں آدمی کی عمر بھر کی برائی واضح کر دے۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، کہ اگر ہم کو بچا لے اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، تو کہہ دے کہ اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ نمبر 1 قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، تو کہے اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب۔ نمبر 2 من فوقکم، اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا بھڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھاوے ایک کو لڑائی ایک کی۔ نمبر 3 انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ کس طرح سے ہم بیان کرتے آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ نمبر 4 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔
قل لست علیکم بوکیل، تو کہہ دے میں نہیں ہوں تم پر دروغہ۔ لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون، اور قریب ہے کہ اس کو جان لوگے۔ نمبر 5، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کر، حتیٰ، یہاں تک۔ تفسیر نمبر 1، مشرکین کی ناشکری، یعنی حق تعالیٰ باوجود علم محیط اور قدرت کاملہ کے جس کا بیان اوپر ہوا ہے، تمہاری بدعمالیوں اور شرارتوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ جب مصائب و شدائد کے اندھیروں میں پھنس کر تم اس کو عاجزی سے پکارتے ہو اور پختہ وعدے کرتے ہو کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد کبھی شرارت نہ کریں گے اور ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں گے، تو بسا اوقات تمہاری دستگیری کر کے ان مہالک اور ہر قسم کی سختیوں سے نجات دے دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ نمبر 2، یعنی خدا کے امہال و درگزر کو دیکھ کر مامون اور بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ شدائد و مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اسے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب تم پر مسلط کر دے۔ نمبر 3، پچھلی امتوں اور اس امتوں کے عذاب میں فرق۔ اس میں عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، جو اوپر سے آئے، جیسے پتھر برسنا یا طوفانی ہو اور بارش۔ نمبر 2، جو پاؤں کے نیچے سے آئے، جیسے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ۔ یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب ہیں جو اگلی قوموں پر مسلط کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس امت کو اس قسم کے عام عذاب سے محفوظ کر دیا گیا ہے، یعنی اس قسم کا عام عذاب جو گزشتہ اقوام کی طرح اس امت کا استحصال کردہ نازل نہ ہوگا۔ جزئی اور خصوصی واقعات اگر پیش آئیں تو اس کی نفی نہیں۔ ہاں، تیسری قسم کے عذاب کی، جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہیے، اس امت کے حق میں باقی رہی ہے، وہ پارٹی بندی، باہمی جنگ و جدال اور آپس کی خون ریزی کا عذاب ہے۔ موضح القرآن میں ہے کہ قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا، یہاں کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا، آسمان سے یا زمین سے، اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے اور ان کو قتل یا قید یا ذلیل کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہی عذاب ہوگا، اکثر عذاب علیم اور عذاب مہین اور عذاب شدید اور عذاب عظیم، انہی باتوں کو فرمایا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی ان پر جو کافر ہی مرے۔ نمبر 4، یعنی قرآن کو یا عذاب کے آنے کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آتا۔ نمبر 5، یعنی میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب پر وہ عذاب نازل کر دوں یا اس کے وقت اور نوعیت وغیرہ کی تفصیل بتلاؤں، میرا کام صرف باخبر اور متنبہ کر دینا ہے۔ آگے ہر چیز کے وقوع کا علم الہی میں ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا تم خود جان لو گے کہ میں جس چیز سے ڈراتا ہوں وہ کہاں تک سچ ہے۔ یخوض فی حدیث غیرہ، کہ مشغول ہو جائے میں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ۔ نمبر 1، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور پرہیزگاروں پر نہیں جھگڑنے والوں کے حساب میں، من شیء کوئی چیز، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈرے۔ نمبر 2، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ نمبر 3، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ نمبر 4، وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت، اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے میں۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہو اس سے۔ نمبر 5، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے میں۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کو پینا ہے گرم پانی، وَعَذَابٌ، اور عذاب ہے۔ تفصیل نمبر 1، استہزاء کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی جو لوگ آیات اللہ پر طعن و استہزاء اور ناحق کی نکتہ چینی میں مشغول ہو کر اپنے کو مستحق کے عذاب بنا رہے ہیں، تم ان سے خلط ملط نہ رکھو، کہیں تم بھی ان کے زمرہ میں داخل ہو کر مورد عذاب نہ بن جاؤ۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، انکم اذا مثلہم، ایک مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجلس سے بیزار ہو کر کنارہ کرے، اور کبھی بھول کر شریک ہو گیا تو یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جائے۔ اسی میں اپنے عاقبت کی درستی، دین کی سلامتی اور طعن و استہزاء کرنے والوں کے لیے عملی نصیحت اور تنبیہ ہے۔ نمبر 2، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر پرہیزگار لوگ جھگڑنے اور طعن کرنے والوں کے مجلس سے اٹھ کر چلے آئے تو طاعنین کے گمراہی میں پڑے رہنے کا کوئی مواخذہ اور ضرر ان متقین پر عائد نہیں ہوتا۔
ہاں ان کے ذمہ بقدر استعداد اور حسب موقع نصیحت کرتے رہنا ہے، شاید وہ بدبخت نصیحت سن کر اپنے انجام سے ڈر جائیں، یا یہ مطلب کہ پرہیزگار اور محتاط لوگوں کو اگر کسی واقعی معتد بھی دینی یا دنیاوی ضرورت سے ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو ان کے حق میں طاعنین کے گناہ اور باز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ ہاں ان کے ذمہ بشرط قدرت نصیحت کر دینا ہے، ممکن ہے کسی وقت ان پر بھی نصیحت کا اثر پڑ جائے۔ نمبر 3 یعنی اپنے اس دین کو جس کو قبول کرنا اس کا ذمہ فرض تھا اور وہ مذہب اسلام ہے۔ نمبر 4 دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر عاقبت کو بھلا بیٹھے۔ نمبر 5 یعنی ایسے لوگوں کو جو تکذیب و استہزاء کی کرتوت میں پکڑے گئے ہوں نہ کوئی حمایتی ملے گا جو مدد کر کے زبردستی عذاب الہی سے چھڑا لے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سعی و سفارش سے کام نکال دے، اور نہ کسی قسم کا فدیہ اور معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اگر بالفرض ایک مجرم دنیا بھر کے معاوضے دے کر چھوٹنا چاہے تو نہ چھوٹ سکے گا۔ علیم بما کانوا یکفرون دردناک بدلے میں کفر کے۔ نمبر 1 قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، تو کہتے ہیں کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نفع پہنچا سکے ہم کو اور نہ نقصان، ونرد علی اعقابنا، اور کیا پھر جاویں ہم الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو، کالذی استحوذ الشیاطین، مثل اس شخص کے کہ رستہ بلا دیا اس کو جنون ہے، فی الارض جنگل میں، حیران جبکہ وہ حیران ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو رستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس۔ نمبر 2 قل ان ھدی اللہ هو الہدی، تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے۔ نمبر 3 وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہم کو حکم ہوا کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے، وانقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، وهو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہو گئے، وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک طور پہ۔ تفسیر نمبر 1 گزشتہ آیات میں خاص اس مجلس سے کنارہ کشی کا حکم تھا جہاں آیت اللہ کے متعلق طعن و استہزاء اور ناحق جھگڑے کیے جا رہے ہوں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی عام مجالست و صحبت ترک کر دینے کا ارشاد ہے، مگر ساتھ ہی حکم ہے کہ ان کو نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ اپنے کیے کے انجام سے آگاہ ہو جائیں۔ تفسیر نمبر 2 مسلمانوں کی شان، یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ گمراہوں کو نصیحت کر کے سیدھے راہ پر لائے، اور جو خدا سے بھاگ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہیں ان کو خدائے واحد کے سامنے سر بسجود کرنے کی فکر کرے۔ اس سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر جھکائے گا جس کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان، یا اہل باطل کی صحبت میں رہ کر توحید و ایمان کی صاف سڑک چھوڑ دے گا اور شرک کی بھول بھلیوں کی طرف الٹے پاؤں پھرے گا۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہو تو اس کی مثال اس مسافر کی سی ہوگی جو اپنے راہ جاننے والے رفقا کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ ناگاہ غول بیابانی خبیث جنات نے اسے بہکا کر راستے سے الگ کر دیا۔ وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کے رفقا از راہ خیرخواہی اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ، راستہ اس طرف ہے، مگر وہ حیران و مخبوط الحواس ہو کر نہ کچھ سمجھتا ہے نہ ادھر آتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ مسافر آخرت کے لیے سیدھی راہ اسلام و توحید کی ہے، اور جن کی رفاقت و معیت میں سفر طے ہوتا ہے وہ پیغمبر اور اس کے متبعین ہیں۔ جب یہ بدبخت شیاطین و مضلین کے پنجے میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ہادی و رفقا از راہ ہمدردی جادہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ تو اے گروہ اشرار، کیا تمہاری یہ غرض ہے کہ ہم اپنے ایسی مثال بنا لیں؟ یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں اتری جنہوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی۔ نمبر 3 ہم سے یہ امید مت رکھو کہ اسے چھوڑ کر ہم شیطان کی بتلائی ہوئی راہوں پر چلیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا، نمبر 1 تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی سلطنت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور۔ نمبر 2 عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ نمبر 3 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے۔ نمبر 4 اپنے باپ سے آزر کو۔ نمبر 5 أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سری گمراہ ہیں۔ نمبر 6 وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے، ولیکون من الموقنین، اور تاکہ اس کو یقین آ جاوے۔ نمبر 7 فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ۔
تفسیر: نمبر 1 یعنی حشر ہو جا، نمبر 2 یعنی اس روز ظاہری اور مجازی طور پر خدا کے سوا کسی کی سلطنت نہ رہے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، نمبر 3 جو خدا یہ صفات رکھتا ہے جن کا ذکر ان 2-3 آیات میں ہوا وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کے تابع فرمان ہوں، اس کے سامنے انتہائی عبودیت اختیار کریں اور ہر آن اس سے ڈرتے رہیں، اسی کا ہم کو حکم ہوا جس سے ہم کسی حال منہ نہیں موڑ سکتے۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ گزشتہ آیات میں جو توحید کا اس بات، شرک کی نفی اور مسلمانوں کے ارتداد سے مایوس کیا گیا تھا، یہاں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اسی کی تاکید مقصود ہے، اور ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ مکذبین و معاندین کو کس طرح نصیحت و فہمائش کی جائے، کس طرح ان سے علیحدگی اور بیزاری کا اظہار ہونا چاہیے، اور کس طرح ایک مومن قانت کو خدا پر اور صرف اکیلے خدا پر بھروسہ رکھنا، اسی سے ڈرنا اور اسی کے تابع فرمان ہونا چاہیے۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم کے باپ کا نام۔ علماء انصاب نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ لکھا ہے، ممکن ہے تاریخ کا نام اور آزر لقب ہو۔ ابن کثیر نے مجاہد وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ آزر بت کا نام تھا، شاید اس بت کی خدمت میں زیادہ رہنے سے خود اس کا لقب آزر پڑ گیا، واللہ عالم۔ نمبر 6 اس سے زیادہ سری و صاف گمراہی کیا ہوگی کہ اکرم المخلوقات انسان اپنے ہاتھ سے تراشے پتھروں کو خدائی کا درجہ دے کر ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور انہی سے مرادیں مانگنے لگ جائے۔ نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے عجائبات کا علم، یعنی جس طرح بت پرستی کی شناعت و قبح ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر کے اس کی قوم کو قائل کیا، اسی طرح علویات و سفلیات کے نہایت محکم اور عجیب و غریب نظام ترکیبی کی گہرائیوں پر بھی اس کو مطلع کر دیا، تاکہ اسے دیکھ کر خدا تعالیٰ کے وجود و وحدانیت وغیرہ پر اور تمام مخلوقات سماوی و ارضی کے محکومانہ عجز و بیچارگی پر استدلال اور اپنی قوم کے عقیدہ کواکب پرستی و حیاکل سازی کو اعلیٰ وجہ بصیرت رد کر سکے اور خود بھی حق الیقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ بلا شبہ عالم کا یہ اکمل و احکم اور بہترین نظم و نسق ہی ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر بالبداہت اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس عظیم الشان مشین کا بنانے اور چلانے والا اور اس کے پرزوں کو نہایت مضبوط ترتیب اور سلیقے سے جوڑنے والا اور ہزاروں لاکھوں برس سے ایک ہی انداز پر اس کی حفاظت کرنے والا بڑا زبردست حکیم و قدیر صانع ہے، جس کے حکیمانہ تصرف اور نفوذ و اقتدار سے مشین کا کوئی چھوٹا بڑا پرزہ باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کام یوں ہی بخت و اتفاق یا بے شعور طبیعت یا اندھے بہرے مادہ سے نہیں ہو سکتا۔ یورپ کا مشہور و معروف حکیم نیوٹن کہتا ہے کہ کواکب کی حرکات حالیہ ممکن نہیں کہ محض عام قوت جاذبہ کے فعل کا نتیجہ ہو، یا قوت جاذبہ تو کواکب کو شمس کی طرف دھکیلتی ہیں، اس لیے کواکب کو سورج کے گرد حرکت دینے والا ضروری ہے کہ کوئی خدائی ہاتھ ہو جو باوجود قوت جاذبہ کے عام کشش کے ان کو اپنے مدارات پر قائم رکھ سکے۔ کوئی سبب طبیعی ایسا نہیں بتلایا جا سکتا جس نے تمام کواکب کو کھلی فضا میں جکڑ کر بند کر دیا ہو، وہ سب سورج کے گرد چکر لگاتے وقت ہمیشہ معین مدارات پر اور ایک خاص جہت ہی میں حرکت کرتے جس میں کبھی تخلف نہیں ہو۔ پھر کواکب کی حرکات اور درجات صورت میں ان کی اور سورج کے درمیانی مسافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو دقیق تناسب اور عمیق توازن قائم رکھا گیا ہے، کوئی سبب طبعی نہیں جس سے ہم اس منظم و محفوظ نوامیس کو وابستہ کر سکیں۔ ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا نظام کسی ایسے زبردست حکیم و علیم کے ماتحت ہے جو ان تمام اجرام و سماویہ کے مواد اور ان کی کمیات سے پورا واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کس مادہ کی کس قدر مقدار سے کتنی قوت جاذبیہ صادر ہوگی۔ اسی نے اپنے زبردست اندازے سے کواکب اور شمس کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کیے ہیں، اور ایک کا دوسرے سے تصادم و تزاحم نہ ہو اور عالم ٹکرا کر تباہ نہ ہو۔ ہر چھوٹا بڑا سیارہ نہایت مضبوط نظام کے ماتحت معین وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے۔ جب کوئی سیارہ غروب ہو کر دنیا کو اپنے اس فیض و تاثیر سے محروم کر دے جو طلوع کے وقت حاصل تھا، تو نہ اس ستارہ کی نہ کسی مخلوق کی قدرت میں ہے کہ ایک منٹ کے لیے اسے واپس لے آئے یا غروب سے روک دے۔ یہ رب العالمین ہی کی شان ہے کہ کسی وقت بھی کسی قسم کی حفاظت سے عاجز نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یا سورہ یاسین رکوع نمبر 3۔ یہ علویات کا حال ہے تو سفلیات کا اسی سے اندازہ کر لو۔ یہی تکوینی عجائب اور ملکوت السماوات والارض ہیں جن کے دیکھنے سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر لا احب العافلین اور انی وجہت وجہی للذی فطر الی آخرہ بے ساختہ جاری ہو گیا، جو اگلی آیات میں
مذکور ہے، کما تدل علیہ الفاء فی قولہ تعالی فلما جن الی آخرہ۔ قال ھذا ربی، بولا یہ ہے رب میرا، فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ نمبر 1، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال بولا ھذا ربی، یہ ہے رب میرا، فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر ہدایت نہ کرے گا مجھ کو رب میرا، لاکونن من القوم الضالین، تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ نمبر 2، فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب دیکھا سورج کو جھلکتا ہوا، قال ھذا ربی، بولا یہ ہے رب میرا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 3، فلما افلت، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ نمبر 4، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنایا آسمان اور زمین، حنیفاً سب سے یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ نمبر 5، وحاجہ قوم، اور اسی سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں اور وہ مجھ کو سمجھا چکا۔ نمبر 6، ولا اخاف ما، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان میں سے جن کو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نجوم سے توحید پر استدلال، کہ انہیں اپنا رب بنا لوں، کیا ایک مجبور قیدی اور بیگار کو شہنشاہی کے تخت پر بٹھلانا کوئی پسند کر سکتا ہے؟ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ھذا ربی کہنا یا تو استفہام انکاری کے لہجے میں تھا، یعنی کیا یہ ہے رب میرا، اور یا بطریقہ تحکم و تبکید کے ہے، یعنی یہ ہے رب میرا، میں تمہارے عقیدے اور گمان کے موافق، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اے فی زعمک۔ اس کے سوا مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہی راجح ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2، چاند چونکہ بہت حسین اور چمکدار سیارہ ہے، اگر خدا دستگیری نہ فرمائے تو بے شک انسان اسی کی چمک دمک پر مفتون ہو کر رہ جائے۔ نمبر 3، یعنی نظام فلکی میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فیض رساں سیارہ ہے، شاید عالم مادی کی کوئی چیز اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض تاثیر سے مستغنی نہ ہو۔ نمبر 4، یہ تو سب خدا کے مزدور ہیں جو وقت معین پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر قادر نہیں، پھر ان کو خدائی کے حقوق میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابل نفرت فعل ہے۔ نمبر 5، یعنی ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف خالق جل و علا کا دروازہ پکڑ لیا جس کے قبضہ اقتدار میں سب علویات و سفلیات ہیں۔ نمبر 6، یعنی جس کو خدا سمجھا جا چکا اور ملکوت السماوات والارض کی علی وجہ البصیرت سیر کرا چکا، کیا اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ تمہارے جھگڑنے اور بیہودہ جدل و بحث کرنے سے بہک جائے گا؟ کبھی نہیں۔ تشرکون بہ، تم شریک کرتے ہو اس کا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے، وسع ربی کل شیء علما، احاطہ کر لیا میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا، افلا تتذکرون، کیا تم نہیں سوچتے؟ نمبر 1، وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل۔ نمبر 2، فأی الفریقین یحق بالامن، اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے دل جمے کا، ان کنتم تعلمون، بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان، اولئک لہم الامن، انہی کے واسطے ہے دل جمی، وہم مہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ نمبر 3، وتلک حجتنا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتینہ ابراہیم، کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو، اعلیٰ قوم ہے اس کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ نمبر 4، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور بخشا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو ڈرتے رہو، کہیں اس کے وبال میں تم معاذ اللہ مجنون اور پاگل نہ بن جاؤ یا اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس کا جواب دیا کہ میں ان سے کیا ڈروں گا جن کے ہاتھ میں نفع و نقصان اور تکلیف اور راحت کچھ بھی نہیں۔ ہاں میرا پروردگار مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس سے دنیا میں کون مستثنا ہے، وہی اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس شخص کو کن حالات میں رکھنا مناسب ہوگا۔ نمبر 2، یعنی میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، حالانکہ نہ ان کے قبضہ میں نفع و ضرر ہے، نہ توحید کو اختیار کرنا کوئی جرم ہے جس سے اندیشہ ہو۔ ہاں تم خدا کے باغی اور مجرم بھی ہو اور خدا مالک کا نفع ضرر بھی، لہذا تم کو اپنے جرائم کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3، ظلم اور شرک،
احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظلم کی تفسیر شرک سے فرمائی، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، گویا ظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہوئی۔ تو حاصل مضمون یہ ہوگا کہ مامون و مہتدی صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو یقین لائے، اس طرح کہ اس میں شرک کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ اگر خدا پر یقین رکھنے کے باوجود شرک کو نہ چھوڑا تو وہ نہ ایمان شرعی ہے، نہ اس کے ذریعے سے امن و ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف رکوع نمبر 12۔ چونکہ ایمان و شرک کا جمع ہونا بظاہر مستبعد تھا، اس لیے مترجم محقق قدس سرہ نے بغرض تسہیل و تفہیم ایمان کا ترجمہ یقین سے اور ظلم کا نقصان سے کیا، جو لغت عرب کے عین مطابق ہے، کما قولہ تعالی لم تظلم منہ شیئا، اور اس نقصان سے مراد شرک لیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں تصریح ہو چکی، اور خود نظم کلام میں لفظ اس کا قرینہ ہے۔ اس کی مفصل تحقیق خود مترجم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ میں فرما چکے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 4، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دلائل قاہرہ دے کر ان کی قوم پر غالب فرمانا اور دنیا و آخرت میں سر بلند کرنا اسی علیم و حکیم کا کام ہو سکتا ہے جو ہر شخص کی استعداد و قابلیت کو جانتا ہے اور اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے مناسب موقع و مقام پر رکھتا ہے۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ نمبر 1، ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے۔ نمبر 2، ومن ذریتہ داود، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان، اور سلیمان کو، وایوب اور ایوب، ویوسف و موسیٰ و ہارون، اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو۔ نمبر 3، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، سب ہیں نیک بختوں میں۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور سب کو ہم نے بزرگی دی جہان والوں پر، سارے جہان والوں پر۔ نمبر 4، ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کے اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے۔ واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ نمبر 5، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ نمبر 6، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ، یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت۔ اور تفسیر۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ذاتی علم و فضل سے سرفراز کیا، بلکہ بڑھاپے میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ یعقوب وہی اسرائیل ہیں جن کی طرف دنیا کی عظیم الشان قوم بنی اسرائیل منسوب ہے، جن میں ہزاروں نبی اٹھائے گئے، بلکہ جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل میں نبوت اور پیغمبری رکھ دی ہے۔ نمبر 2، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعض فروع کا ذکر تھا، اب بعض اصول کو ذکر فرمایا، کیونکہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و کتاب کا انحصار صرف ان کی ذریت میں کر دیا گیا تھا، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد نوع انسانی کا انحصار نوح علیہ السلام کی نسل میں ہو گیا، گویا طوفان کے بعد وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین۔ نمبر 3، ظاہری ملک و سلطنت کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہم رنگ ہیں، اور مصائب و شدائد پر صبر کرنے کے لحاظ سے ایوب و یوسف علیہ السلام میں خاص مشابہت ہے۔ باقی اور موسیٰ اور ہارون السلام کے قریبی تعلقات کی نسبت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بطور اپنے وزیر کے حق تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ مترجم محقق قدس سر اللہ و روحہ نے ان میں سے ہر دو ناموں کے بعد لفظ کو لا کر شاید اسی قسم کے لطائف پر متنبہ فرمایا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، یعنی اپنے اپنے زمانہ کے جہان والوں پر۔ نمبر 5، یعنی خالص توحید اور معرفت و اطاعت خداوندی کا راستہ وہی ہے جس پر حق تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے مقبول بندوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے صلے میں حسب استعداد درجات بلند کرتا ہے۔ نمبر 6، یہ ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو حبط کرتا ہے، اور کسی کی تو یہ حقیقت کیا اگر بفرض محال انبیاء و مقربین سے معاذ اللہ ایسی حرکت سرزد ہو تو سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے۔ النبوت، نبوت، فإن يكفر بها هؤلاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے، فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، تو ہم ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے گئے ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ نمبر 1،
اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر۔ نمبر 2، قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔ نمبر 3، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچاننا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہنے لگے نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز۔ نمبر 4، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا، نورا وہدی للناس، روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے، تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے ورق ورق کر کے، تبدونہ وتخفون کثیرا، لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم کو سکھلا دی جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے۔ نمبر 5، قل اللہ ثم ذرهم فی خوض یلعبون، تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ نمبر 6، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری برکت والی، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو۔ تفسیر۔ نمبر 1، اگر مکہ کے کافر یا دوسرے منکرین جو ان باتوں یعنی کتاب، شریعت اور نبوت سے انکار کریں تو خدا کا دین ان پر موقوف نہیں، ہم نے دوسری قوم یعنی مہاجرین و انصار اور ان کے اتباع کو اس چیزوں کی تسلیم و قبول اور حفاظت و ترویج کے لیے مسلط فرما دیا جو ہماری کسی بات سے بھی منہ موڑنے والے نہیں۔ نمبر 2، تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام عقائد، اصول دینیہ اور مقاصد کلیہ میں متحد ہیں، سب کا دستور اساسی ایک ہے، ہر نبی کو اسی پر چلنے کا حکم ہے، آپ بھی اسی طریق پر مستقیم چلتے رہنے کے مامور ہیں۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دیا گیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیاء سابقین کے راستے سے جدا نہیں رہا، فروق اختلاف وہ ہر زمانہ کے مناسبت وہ استعداد کے اعتبار سے پہلے بھی واقع ہوتا رہا ہے اور اب بھی واقع ہو تو مذاقہ نہیں۔ فائدہ، علماء اصول نے اس آیت کے عموم سے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں شرائع سابقہ کا ذکر فرمائے تو وہ اس امت کے حق میں بھی سند ہے، بشرطے کہ شارع نے اس پر کلی یا جزئی طور پر انکار نہ فرمایا ہو۔ نمبر 3، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو میرا کوئی نفع فوت نہیں ہوتا، کیونکہ میں تم سے کسی طرح کا اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو خدا کے یہاں ثابت ہے، ہاں تم نصیحت سے انحراف کر کے خود اپنا نقصان کرو گے۔ سارے جہان میں سے ایک نہیں تو دوسرا نصیحت کو قبول کرے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنی محرومی اور بدبختی کا ماتم کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کفار کا نزول وحی سے انکار۔ پچھلے رکوع میں منصب نبوت اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کا نام بنام تذکرہ تھا، اور یہ کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید و معرفت کے اسی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے مامور ہیں جس پر انبیاء سابقین کو چلایا گیا تھا۔ پیغمبروں کا ہدایت خلق اللہ کے لیے بھیجنا حق تعالیٰ کی قدیم عادت رہی ہے۔ آیات حاضرہ میں ان جاہلوں اور معاندوں کا رد کیا گیا ہے جو بدفہمی، جہل و غباوت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے جوش اور غصہ میں بے قابو ہو کر حق تعالیٰ کی اس صفت ہی کا انکار کرنے لگے۔ وہ کسی انسان کو اپنے وحی و مکالمہ خاص سے مشرف فرمائے، گویا انزال کتب و ارسال رسل کے سلسلہ ہی کس طرح سے نفی کر دی گئی۔ نمبر 5، تورات کے وجود سے استدلال، یعنی اگر واقعی خدا نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو تورات مقدس جیسی عظیم الشان کتاب جو احکام مرضیات الہی پر بندوں کو مطلع کرتی اور رشد و ہدایت کی عجیب و غریب روشنی اپنے اندر رکھتی اور ان چیزوں کا علم تم کو عطا کرتی تھی جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا بلکہ کل بنی آدم بھی بدون اعلام الہی محض اپنی عقل و حواس سے دریافت نہیں کر سکتے تھے، وہ کہاں سے آگئے اور کس نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری؟ مانا کہ آج تم اسے ورق ورق اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کو اپنی خواہش کے موافق دکھلاتے اور اس کے بہت سے اخبار و احکام کو چھپائے بیٹھے ہو، اور اس طرح اس کی اصلی روشنی تم نے باقی نہیں چھوڑی۔ تاہم جو حصہ آج باقی رہ گیا ہے وہی پتہ دے رہا ہے کہ جس محل کے کھنڈرات یہ ہیں وہ اپنے زمانے عروج میں کیسا عظیم الشان ہوگا۔ نمبر 6، یعنی ایسا نور و ہدایت بجز خدا کے اور کس خزانہ سے آ سکتا ہے؟ اور اگر ایسی صاف اور بدیہی چیز کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ تبلیغ و تنبیہ کر کے سبق دوش ہو جائیے اور ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی خرافات اور لہو و لعب میں مشغول رہیں، جب وقت آئے گا خدا خود ان کو بتلا دے گا۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔